إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. محترم حاضرین، میرے اسلامی ماؤں اور بہنوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، برتری یہ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہے، اور درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد میں نے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیتوں کی روشنی میں جو بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ رمضان کے آخری عشرے سے متعلق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہم رمضان میں داخل ہوئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان ہم سے رخصت ہونے جا رہا ہے۔ رمضان کی آخری گھڑیوں میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اور یہ انتہائی مبارک گھڑیاں ہیں، یہ انتہائی مبارک ساعتیں ہیں، یہ انتہائی مبارک لمحات ہیں۔ یہ گھڑیاں جنہیں نصیب ہوتی ہیں اور جو ان گھڑیوں کی قدر کرتے ہیں، جو ان گھڑیوں کو اللہ کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، اللہ کی اطاعت میں گزار دیتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں لوگ، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ آخری لمحات ملتے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں لیلۃ القدر ملتی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی عبادتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری عبادتوں سے راضی ہو، اللہ ہماری نیکیوں سے راضی ہو، اللہ ہمارے اعمال سے خوش ہو، ہمارے اعمال کا دار و مدار اللہ کی رضا پر ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا چاہیے۔ بہرحال ہم رمضان کے آخری ایام سے گزر رہے ہیں، آخری عشرے سے گزر رہے ہیں۔ اس عشرے کے اعتبار سے اگر ہم لوگوں کو دیکھیں تو لوگوں کی تین قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لوگ مختلف قسموں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کی قسمیں ہیں، لیکن عام طور پر تین قسم کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں۔
پہلی قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو ابتدا سے لے کر کے اب تک چست ہیں۔ رمضان کی ابتدا میں انہوں نے چستی کے ساتھ اپنی عبادت شروع کی، عبادت کے اندر تیزی تھی، عبادت کے اندر خوشی تھی، اور وہی خوشی وہی تیزی اب تک باقی ہے۔ وہ تیزی ختم نہیں ہوئی، وہ خوشی ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ایسا عمل کرنے کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے۔ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کی رضا کے لیے کرنے والا بنائے، اس کی خوشنودی کے لیے کرنے والا بنائے، اور دوام کے ساتھ کرنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاعمال ادومها وان قل، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، کہ اعمال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ وہ عمل ہے جو تھوڑا ہو لیکن جس پر ہمیشگی برتی جائے، دوام کے ساتھ کیا جائے، مسلسل جس عمل کو کیا جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اور چستی دے اور عبادت کے اندر پھرتی دے۔ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرمائے، بلکہ ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا عمل کیوں نہ ہو، اگر اسے اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑے محبوب رکھتے ہیں۔ اور عبادت کے اندر دوام ہونا چاہیے، دوام بہت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی، اپنے ایک ساتھی کو نصیحت کی، ان کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا لا تکن مثل فلان کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل، کہ فلاں کی طرح نہیں بننا ہے، فلاں کی طرح نہیں ہونا ہے کہ وہ راتوں میں قیام کرتا تھا لیکن قیام کرتے کرتے تھک گیا اور قیام کو چھوڑ دیا۔ اگر ہم عبادتیں کر رہے ہیں تو یہ عبادتیں جس طریقے سے ہم نے 20 دنوں میں ہم نے عبادتیں کی ہے، آخر کے 10 دنوں میں بھی ہمیں عبادت کرنا ہے، چستی کے ساتھ کرنا ہے، پھرتی کے ساتھ کرنا ہے، اور زیادہ محنت کرنا ہے، اور زیادہ چستی دکھانا ہے، اور زیادہ محنت کرنا ہے، اس طرح سے محنت کرنا ہے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ نے کی۔ بہرحال عمل مسلسل ہونا چاہیے، مسلسل جب ہم عمل کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ لوگ ہیں جو ابتدا میں بڑے چست تھے لیکن رمضان گزرتے گزرتے، ایام کے گزرتے گزرتے جب آخری لمحات میں وہ پہنچ گئے ہیں تو سست ہو گئے، تھک گئے ہیں۔ تھکنا نہیں ہے، آخری لمحے تک ہمیں نیکی کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، آخر کے جو لمحات ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور آخری لمحات کے مطابق ہی اللہ کے پاس فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے۔ لہذا ہماری یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ لہذا مسلسل ہمیں عمل کرنا ہے، عمل کو ترک نہیں کرنا ہے، عمل کے سلسلے میں سستی نہیں دکھانی ہے، کاہلی نہیں دکھانی ہے۔ جس طریقے سے ہم ابتدا میں چست تھے ہمیں آخر تک چست رہنا ہے، آخر تک پھرتیلا رہنا ہے۔ اور جو لوگ سست ہو گئے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا شمار جہنمیوں میں نہ ہو جائے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ آدمی نیکی کرتا ہے پھرتی کے ساتھ، پھر سستی کی وجہ سے نیکی کرنا چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے وہ جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا شمار جہنمیوں میں نہ ہو، سستی نہیں دکھانا ہے، کاہلی نہیں دکھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو ذراعان فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جنتی والا عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر جہنمیوں والا وہ عمل کرتا ہے اور اس عمل کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو آخر تک محنت کرنا ہے، آخر تک عمل کرنا ہے، سستی نہیں کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ سستی
ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمارے لیے جہنم میں داخلے کا باعث بن جائے۔ لہذا شروع سے لے کر کے انتہا تک محنت کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ آخر کے جو تین دن جو ہوتے ہیں، ان دنوں میں ہم بڑی غفلت برتتے ہیں۔ آخر کے جو 3 دن ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 دن بازار گھومنے کے دن ہے، شاپنگ کرنے کے دن ہے، عبادت چھوڑ دیتے ہیں، تراویح چھوڑ دیتے ہیں۔ 27 تک تراویح میں شریک تھے، 27 کے بعد تراویح میں نظر نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا۔ انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے۔ اللہ ہمارے آخری عمل کو دیکھیں گے، لہذا ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا آخری عمل اچھا ہو۔ اور پھر اسی طریقے سے تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو شروع سے لے کر کے اب تک غافل ہیں، اب تک بیدار نہیں ہوئے، اب تک سوئے ہوئے ہیں، اب تک ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں پیدا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے، اللہ سے خوف کرنا چاہیے، اور اللہ سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، وہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں گے، اللہ کے سامنے انکساری اختیار کریں گے، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اب تک جو ہے غفلت کے اندر زندگی گزاری، آج کے بعد غفلت کے اندر زندگی نہیں گزاروں گا، آج کے بعد اچھی زندگی گزاروں گا، تجھ کو راضی کرنے کے لیے عمل کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ اس طریقے سے اگر ہم عزم کرتے ہیں تو اللہ ہمیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ ہماری طرف 10 قدم بڑھاتے ہیں۔ ہم چل کر کے جاتے ہیں، اللہ ہمارے پاس دوڑ کر کے آتے ہیں۔ لہذا معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے مایوس نہیں ہونا، جیسا کہ قرآن میں بھی کہا گیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اگرچہ کہ گناہ کے اندر مبتلا تھے، لیکن اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کرے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ ایسے نیک عمل کی توفیق دے، اس پر آپ کا خاتمہ ہو جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا ذِرَاعٌ أَوْ ذِرَاعَانِ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی جہنمی والا عمل کرتے رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 1 ہاتھ یا 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرتا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، اللہ توبہ کی توفیق دیتے ہیں، اس کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، اور پھر اسے ایسی نیکی کی توفیق دیتے ہیں کہ اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار خواتین پر ہے، اور ہم آخری ایام سے گزر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ آخری ایام ہماری زندگی کے آخری لمحات ہوں، لہذا ان لمحات کی قدر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ رمضان ہمیں دیکھنے کو نہ ملے۔ بہت سارے لوگ ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ پچھلے رمضان شریک تھے، آج ہمارے ساتھ اس رمضان میں نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے رمضان میں ہم لوگوں کو نظر نہ آئے۔ لہذا ان ایام کی قدر کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، اور ایام بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی فرمائی تھی، آج کی پیشن گوئی سچ ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب سال مہینوں کی طرح گزر جائیں گے، مہینے دن کی طرح گزر جائیں گے، دن گھڑیوں کی طرح گزر جائیں گے، گھڑیاں لمحوں کی طرح گزر جائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دن جو ہے تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ ہمیں خوشی تھی کہ ہم رمضان کے اندر داخل ہو گئے ہیں، یہی رمضان اب ہم سے رخصت ہونا چاہتا ہے، بڑی تیزی کے ساتھ رخصت ہونا چاہتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ لہذا وقت کی قدر کریں، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارعوا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا، کہ نیکیوں کے سلسلے میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو،
بڑھ چڑھ کر کے نیکیاں کرنے کی کوشش کرو، اس طرح سے نیکیاں کرو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکیاں کی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کی توفیق تم سے چھین لی جائے، تم نیکیاں کرنا چاہو لیکن پھر بھی تمہیں نیکی کرنے کا موقع نہ ملے۔ لہذا نیکی کرنے کا موقع ہمارے پاس ہے، نیکی کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے، لہذا اس وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دنوں میں ہم کیا کریں، ان دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کرنے والے کام کیا ہیں، نہ کرنے والے کام کیا ہیں۔ اگر ان کو ہم مختصر انداز میں کہیں تو مختصر انداز میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیکیاں کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، ہم جہاں کہیں بھی رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ لوگوں کے ساتھ ہیں، تنہائی میں ہیں، بازار میں ہیں، دوست و احباب کے ساتھ ہیں، گھر کے اندر ہیں، گھر سے باہر ہیں، مسجد کے اندر ہیں، مسجد کے باہر ہیں، رات کی تاریکی میں ہے، دن کے اجالے میں ہے، جہاں کہیں بھی ہیں، ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے تو اللہ سے شرم محسوس کر کے ہمیں گناہوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ اور نیکی کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نیکی کی ضرورت ہمیں ہے، نیکی کی ضرورت ہمیں ہے۔ اللہ ہماری نیکیوں کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو اپنے لیے کریں گے، نیکی کرنا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، نیکی نہیں کریں گے تو یہ ہمارے حق میں خسارے کا سودا ہے۔ لہذا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکی کریں، اللہ کے لیے نیکی کریں اور اپنے آپ کے لیے نیکی کریں۔ اگر ہم نیکی کریں گے تو ہماری دنیا اچھی ہوگی، ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ ان دنوں میں کرنے والے کام کیا ہیں؟ ان دنوں میں کرنے والے چند کام ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے کہ اپنے عمل کی حفاظت کرنا ہے۔ تیسرا کام کیا ہے کہ عید کی تیاری کرنا ہے۔ عمل کا محاسبہ، عمل کی حفاظت اور عید کی تیاری، یہ تین کام ہمیں ان دنوں کے اندر کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ ہے عمل کا محاسبہ، کہ ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنے عمل کا محاسبہ ہم کیسے کریں گے؟ اپنے عمل کا محاسبہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو، صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر کے کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ان کا عمل کیسے تھا، صحابہ کا عمل کیسے تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسے تھا، ہمارا عمل کیسے ہے۔ دیکھیں گے، موازنہ کریں گے کہ ہم عمل کے میدان میں کتنے پیچھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں کے اندر کس طریقے سے عبادت کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا حال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر کے ان ایام میں کیا کرتے؟ شد مئزرہ، اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ کمر کو کسنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے دو مطلب علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ بیوی سے الگ ہو جانا۔ شد مئزرہ مطلب کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے الگ ہو جایا کرتے تھے، بیوی کے قریب نہیں جایا کرتے تھے۔ پہلے کیا تھا کہ اسلام نے رمضان کے مہینے میں بیوی کے قریب ہونے سے منع کر دیا تھا۔ آپ دن میں بھی قریب نہیں ہو سکتے، رات میں بھی قریب نہیں ہو سکتے، اسلام نے مکمل طور پر منع کر دیا تھا۔ پھر بعد میں اسلام نے اجازت دی کہ آپ رات میں بیویوں کے قریب ہو سکتے، دن میں نہیں جا سکتے، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب نہیں ہو سکتے، لیکن رات میں اپنی بیوی کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اسلام نے اجازت دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں بھی رات میں اپنی بیویوں کے قریب جایا کرتے تھے، لیکن جیسے ہی آخری عشرے میں داخل ہوتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جایا کرتے تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، بڑی محنت کیا کرتے تھے۔ شد مئزرہ، اس کا دوسرا معنی علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت اچھی طرح سے کیا کرتے تھے۔ جب عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، نیکی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی بڑی عمدہ نیکی ہوا کرتی تھی، بڑی خوبصورت نیکی ہوا کرتی تھی۔ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، آپ اس کی خوبصورتی کے بارے میں، اس کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال عام دنوں میں کیا ہوتا؟ عام دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کیا کرتے؟ آپ عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا۔ روزہ رکھتے
تو لوگ یہ محسوس کرتے کہ آپ کبھی روزہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ مسلسل روزہ رہیں گے۔ عام دنوں میں یہ حالت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اور زیادہ محنت کرتے، اور خصوصیت کے ساتھ جب آخری عشرے میں داخل ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں اور بھی زیادہ محنت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی نمازیں پڑھا کرتے، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سجدے لمبے ہوا کرتے، رکوع لمبے ہوا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا لمبی کیا کرتے، دعاؤں میں وقت گزارا کرتے۔ وہی اجتماعی دعا، لمبی والی اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، انفرادی دعا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر لمبی لمبی دعا کیا کرتے تھے۔ ہم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ نماز وتر میں ہم لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں، تو یہ اس طرح سے کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے نماز وتر کے اندر بہت زیادہ ہم جو ہے روتے ہیں، حالانکہ اس سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے، اس پر ہم نہیں روتے، صرف دعا کے اندر روتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب ہمارے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو اللہ کے ذکر پر سب سے زیادہ رونا آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا، کہ جب مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور ان کے دل لرزنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، دل سے آنسو بہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن مجید کی ہم تلاوت کریں تو اللہ کے خوف کے ساتھ تلاوت کریں، اس کے اندر جنت کا بھی ذکر ہوگا، جہنم کا بھی ذکر ہوگا۔ کبھی انسان کی آنکھوں سے خوشی کے مارے آنسو نکلتے ہیں، کبھی اللہ کے خوف سے آنسو نکلتے ہیں، اور دونوں ہی طرح کے آنسو مبارک ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آنکھ سے اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، جہنم اس پر حرام ہے، جہنم کے اندر وہ داخل نہیں ہوں گے۔ تو قرآن مجید جب ہم پڑھیں تو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو اس وقت جو اخلاص کی ہماری کیفیت ہونی چاہیے وہ نرالی ہونی چاہیے، اعلیٰ ہونی چاہیے۔ اللہ سے کلام کر رہے ہیں، کسی عام انسان سے ہم کلام نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری ایام میں جاگا کرتے تھے، احیا لیلہ، ان آخری ایام میں خود جاگا کرتے تھے، خود بیدار رہا کرتے تھے۔ کس چیز کے لیے بیدار رہا کرتے تھے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو رات میں جاگتے تو ہیں لیکن عبادت نہیں کرتے، باتوں میں مشغول ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اللہ ان کے اعتکاف کو قبول کرے، لیکن بعض لوگ اعتکاف کا بھی خیال نہیں رکھتے، اعتکاف میں بیٹھے ہیں لیکن اس کے باوجود گفتگو کی محفل سجا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، یا بہت سارے لوگ ان کو ملنے کے لیے آ رہے ہیں، ان کو ملنے کے لیے میلہ لگا رہے ہیں، یا پھر جو ہے اعتکاف میں بیٹھ کر کے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں، چپ خاموش بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، یا سو کر کے پورا اعتکاف گزار دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اعتکاف کس لیے؟ اعتکاف کے اندر ہم داخل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑ لیا ہے، ہم نے اپنے رب کے ساتھ تنہائی اختیار کر لی ہے۔ یہ تنہائی ہم نے اس لیے اختیار کی ہے کیونکہ یہ تنہائی ہمیں قبر کی تنہائی کو یاد دلائے، لہذا اس احساس کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہیے، اس احساس کے ساتھ کہ مجھے قبر میں جانا ہے، وہاں تنہا رہنا ہے، وہاں میرے کام یہی ذکر آئے گا، جو میں یہاں ذکر کروں گا، جو میں یہاں عبادت کروں گا، جو میں یہاں پر اللہ رب العالمین کو یاد کروں گا، میری یہی یاد مجھے قبر کے اندر کام آنے والی ہے، میری یہی عبادت، میرا یہی ذکر کل قیامت قبر کے اندر مجھے کام آنے والا ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگا کرتے تھے، عبادت کے لیے جاگا کرتے تھے۔ بہت سارے لوگ راتوں میں جاگتے ہیں، روڈوں پہ پھرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں کے اندر گپ شپ کرتے رہتے ہیں، ہوٹلوں میں گھومتے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کو بیدار کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نفلی عبادتوں کے لیے عام طور پر اپنے اہل و عیال کو نہیں جگایا کرتے تھے، یعنی نفلی عبادت ان پر چھوڑ دیا کرتے تھے، چاہے تو عبادت کریں چاہے تو
نہ کرے. فرض عبادت کے لیے جگایا کرتے تھے لیکن نفلی عبادت ان کے اوپر چھوڑا کرتے تھے, چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. لیکن رمضان کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ نفلی عبادت کے لیے اپنے اہل و عیال کو جگایا کرتے, اپنی بیوی کو جگایا کرتے, اپنے بچوں کو جگایا کرتے, اپنی بیٹیوں کو جگایا کرتے, اپنے رشتہ داروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جگایا کرتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا, معمول تھا. اور ایک بات یہ کہ ہم جو دن ایام سے گزر رہے ہیں یہ تاخراتیں ہیں, تاخراتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے, تاخراتوں کو ہمیں تلاش کرنا ہے. یہ جو رات ہے یہ رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر اس رات ہم عبادت کریں گے تو 83 سال کی جو عبادت ہے اس عبادت کا جو اجر ہے اس سے بھی کہیں زیادہ اجر اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات میں عبادت کرنے کی وجہ سے دیں گے. اگر ہم اس رات میں نماز پڑھتے ہیں تو اس رات میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملے گا؟ 83 سال نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا. اس رات میں ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, کتنا ثواب ملے گا؟ 83 سال قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا. اس رات میں اگر ہم کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کا ثواب کتنا ملے گا؟ 83 سال نیکی کرنے کے برابر یا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے یہ رات بہتر ہے. لہذا اس رات کی قدر کرنا چاہیے, اس رات کو تلاش کرنا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اس امت کی خصوصیت ہے, کسی اور امت کی خصوصیت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک خصوصیت بخشی ہے. پچھلی امتوں کی خصوصیت کیا تھی کہ ان کی عمریں زیادہ تھیں اور وہ عمل بھی زیادہ کیا کرتے تھے. عمریں زیادہ تھی اور عمل بھی زیادہ کیا کرتے تھے. اس امت کی خصوصیت کیا ہے کہ اس امت کی عمریں کم ہیں, آدمی عمل بہت کم کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے ثواب زیادہ دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 70 واقل من یجوز ذلك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں 60 سے 70 کے درمیان ہیں اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی 70 کی عمر کو پار کر جائے, بہت کم ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کی خصوصیت یہ ہے کہ عمل تھوڑا سا کرتا ہے آدمی لیکن اس کے باوجود لمبی لمبی عمر کرنے والے جو نیکیاں کرتے ہیں نا ان کی نیکیوں کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں. جیسے نوح علیہ السلام کی عمر کیا تھی, ان کی دعوت کی عمر کیا تھی؟ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا. 950 برس ان کی زندگی کی عمر کا پتہ نہیں ہے, صرف دعوت کی عمر کتنی تھی؟ 950 برس تک دعوت کا کام کیا نوح علیہ السلام نے, اور 950 برس تک انہوں نے اللہ رب العالمین کی عبادت کی یا اس سے زیادہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم ان کی عمروں کو پہنچنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اسی طرح کے موقعوں کو تلاش کرنا ہے اور ان موقعوں کو غنیمت جانتے ہوئے ان میں عبادت کرنا ہے. ہم ان کی عمروں کو پہنچ جائیں گے, یعنی اجر کے اعتبار سے, ثواب کے اعتبار سے. عمل ہم تھوڑا کریں گے لیکن ہمیں ثواب زیادہ ملے گا. بہرحال اس رات کی قدر کرنا ہے اور خصوصیت کے ساتھ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ عبادت کے اندر جو ہے محنت کریں, عبادت کے اندر جستجو دکھائے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں. ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے. ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ اس اعتبار سے کرنا ہے کہ میں نے اپنے عمل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اطاعت کی, میں نے اپنے عمل کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا, میں نے اپنے عمل کے اندر اللہ سے محبت کا کتنا اظہار کیا, میں نے اپنے عمل کے اندر اللہ سے کتنا خوف دکھایا. ہمارے عمل کے اندر اللہ سے محبت بھی ہونی چاہیے, اللہ سے خوف بھی ہونا چاہیے. اللہ کی محبت میں ہم نیکیاں کریں اور اللہ کے خوف کے ساتھ نیکیاں کریں. اللہ کے خوف کے ساتھ نیکیاں کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس بات کا بھی ڈر ہونا چاہیے کہ کہیں اللہ ہماری نیکیوں کو ضائع نہ کر دے, اللہ ہماری نیکیوں کو ختم نہ کر دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ ہماری نیکیوں کو قبول نہ کرے, کہیں ہمارے عمل کے اندر کوئی کمی رہ جائے, کوتاہی رہ جائے اور اس کمی کی وجہ سے اللہ ہمارے عمل کو رد کر دے, کہیں ایسا نہ ہو. تو خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ سے امید بھی ہونی چاہیے. امید کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہمارے عمل کو
ضائع نہیں کریں گے. ہم نے نیکی کی ہے اگرچہ کہ اس کے اندر کمی ہے، کوتاہی ہے، اور کوتاہی ہوگی ہی ہوگی، کمی ہوگی ہی ہوگی، ہم مکمل عمل نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود اللہ ہماری نیکیوں کو قبول کریں گے اور اس کا بہترین اجر دیں گے. تو ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے. ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ اس اعتبار سے بھی کرنا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن عبادت کا مقصد ہمیں حاصل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ عبادت کے اندر ہمیں لذت محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ عبادت کے اندر ایک عجیب قسم کی لذت ہے، ایک عجیب قسم کی لذت ہے. اس لذت کو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دنیا کی جنت قرار دیا ہے. کہا کہ عبادت کی یہ جو لذت ہے دنیا کی جنت ہے، جو اس جنت میں داخل ہوگا قیامت کے دن آخرت کی جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس جنت سے محروم رہے گا آخرت کی جنت سے بھی محروم رہے گا. تو عبادت کی جو لذت ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبادت کی یہ لذت جنت ہے، اور یہ جنت عام لوگوں کو نہیں ملتی ہے. یہ اللہ کے مخلص بندے، خالص بندے، مومن بندے جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتے ہیں، انہی لوگوں کو یہ عبادت کی لذت محسوس ہوتی ہے. عبادت کی یہ جو لذت ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. عبادت کی یہ جب لذت انسان محسوس کرتا ہے تو عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے. عبادت کی جب لذت انسان محسوس کرتا ہے تو زندگی کے اندر سکون آتا ہے، دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، آنکھوں کے اندر ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. تو عبادت کی وجہ سے آنکھوں میں سکون پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر سکون پیدا ہوتا ہے، زندگی کے اندر سکون آتا ہے. یہ عبادت کا حال ہوتا ہے. بہرحال عبادت کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی لذت ہے. اسی لذت کو ہمیں حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا ہے. ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہوں کو یا بادشاہوں کی نسلوں کو، ان کی بیٹوں کو، ان کی بیوی بچوں کو اگر یہ بات معلوم ہو جائے کہ عبادت کے اندر کیا لذت ہے، تو اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے قتال کریں گے، جہاد کریں گے، ایک دوسرے کی گردنیں ماریں گے. عبادت کے اندر ایسی لذت ہے. عبادت کے اندر جو لذت ہے وہ لذت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کی، اسی لیے پاؤں میں ورم آ جاتا لیکن اللہ کی عبادت ترک نہیں کیا کرتے تھے. آپ اسلاف کا حال دیکھیے، صحابہ کا حال دیکھیے کہ کس طریقے سے عبادت کے اندر لذت محسوس کیا کرتے تھے. ایک جنگ ہے جسے ذات الرقاع کہتے ہیں. ذات الرقاع ایک جنگ کا نام ہے، ایک غزوہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں شریک ہوئے، صحابہ شریک ہوئے. ایک صحابی نے ایک مشرکہ عورت کو قتل کر دیا. اس مشرکہ عورت کے شوہر نے یہ قسم کھائی کہ جب تک میں اپنی بیوی کا انتقام نہیں لوں گا اور محمد کے ساتھیوں میں سے کسی ساتھی کو قتل نہیں کروں گا یا اس کا خون نہیں بہاؤں گا، تب تک میں اپنے قبیلے میں واپس نہیں جاؤں گا، اپنے گھر کو واپس نہیں جاؤں گا، اپنے شہر واپس نہیں جاؤں گا. اس آدمی نے قسم کھائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ پہرا دینے کی ضرورت ہے. آپ میں سے کون پہرا دے گا؟ 2 صحابی کھڑے ہوئے، ایک مہاجر صحابی، ایک انصاری صحابی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، جاؤ وہاں اس کونے پر جا کر کے کھڑے ہو جاؤ اور تمہیں پہرے داری کرنا ہے، نگرانی کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. صحابہ نے سمعنا و اطعنا کہا اور جا کر کے کھڑے ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد مہاجر صحابی سو گئے اور مہاجر صحابی نے کہا کہ جب تم تھک جاؤ تو مجھے جگانا، میں پہرے داری کروں گا اور پھر تم سو جانا. بہرحال مہاجر صحابی سو گئے، انصاری صحابی عبادت میں لگ گئے. عبادت کر رہے ہیں، پہرا بھی دے رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں. وہی مشرک آدمی جو قتل کا ارادہ رکھتا تھا، صحابہ میں سے کسی صحابی کو قتل کرنا چاہتا تھا، قتل کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، ایک آدمی کھڑا ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی آدمی ہے جو پہرا دے رہا ہے، اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے موقع کو غنیمت سمجھا اور پہلا تیر چلایا. تیر جا کر کے صحابی کو لگا. صحابی نماز پڑھ رہے ہیں. صحابی نے نماز پڑھتے پڑھتے اس تیر کو نکال دیا. پھر دوسرا تیر چلایا، اس نے دوسرا تیر بھی نکال دیا، نماز نہیں توڑی. تیسرا تیر چلایا، تیسرا تیر بھی نکال دیا، نماز نہیں توڑی، نماز میں برابر مشغول رہے. یہاں تک کہ
ان کا خون بہنے لگا، اور خون بہتے بہتے مہاجر صحابی کو ان کے خون کا احساس ہوا، بیدار ہوئے، جاگ گئے، محسوس ہوا کہ کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے، دیکھا کہ صحابی زخمی ہے، صحابی سے کہا، انصاری صحابی سے کہا کہ تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ پہلا ہی تیر لگ گیا تھا، تو اسی وقت اگر تم مجھے جگا دیتے تو میں اس سے انتقام لیتا، میں اس کو دبوچ لیتا، میں اس کو پکڑ لیتا۔ اس انصاری صحابی نے کہا کہ عبادت کے اندر جو مجھے لذت محسوس ہو رہی تھی، اس لذت کو میں ختم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ لذت عام انسانوں کو حاصل نہیں ہوتی ہے، یہ مومنوں کو حاصل ہوتی ہے، یہ اللہ کے مخلص بندوں کو حاصل ہوتی ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے عامر بن عبد قیس، یہ اپنی موت کے وقت رو رہے ہیں، موت کے وقت رو رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا کی حرص میں رو رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ موت کے خوف سے رو رہے ہیں۔ عامر بن عبد قیس لوگوں کو خطاب کر کے کہتے ہیں کہ دیکھو، نہ میں دنیا کی لالچ میں رو رہا ہوں، نہ میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں، موت سے ڈر کر کے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج کے بعد مجھے عبادت کا موقع نہیں ملے گا۔ ظہر کے وقت میں پیاسا رہا کرتا تھا، تو اس پیاس کی جو لذت تھی، اس لذت کو میں آج کے بعد محسوس نہیں کر سکوں گا۔ اور پھر اسی طریقے سے قیام اللیل کیا کرتا تھا، تو قیام اللیل کے اندر مجھے لذت محسوس ہوا کرتی تھی، اس لذت کو میں محسوس نہیں کر سکوں گا۔ دو باتیں کہی کہ پیاس کی لذت کو محسوس نہیں کر سکوں گا۔ صحابی کا عمل کیا تھا؟ روزے سے رہا کرتے تھے۔ ظہر کے وقت جب گرمی ہوتی ہے تو گرمی میں بڑی پیاس لگتی ہے، اور اس پیاس میں ایک مومن کو بڑی عجیب لذت محسوس ہوتی ہے۔ تو عامر بن عبد قیس نے کہا کہ میری موت آ گئی ہے، جو لذت میں اس عبادت میں محسوس کیا کرتا تھا، آج موت کے بعد پھر مجھے وہ لذت ملنے والی نہیں ہے۔ تو عبادت کے اندر ایک عجیب لذت ہے۔ اور کہا کہ قیام اللیل میں بھی مجھے بڑی عجیب لذت ملا کرتی تھی، تو اس لذت کو آج کے بعد میں اس لذت کو محسوس نہیں کر سکوں گا۔ تو دیکھیے، عبادت کی جو لذت ہے عام انسانوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ آپ خود بھی تجربہ کر کے دیکھیے کہ عبادت کے اندر کیسی لذت ہے۔ اگر اس لذت کو محسوس کرنا چاہتے ہیں، مسلسل 1 مہینے تک آپ قرآن سورہ بقرہ کو پڑھنے کے، سورہ بقرہ کو سننے کا اہتمام کیجیے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ فَانصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ مسلسل 1 مہینے تک سورہ بقرہ پڑھ کر کے دیکھیے، پڑھیے بھی، سنیے بھی، خصوصیت کے ساتھ سننے کا اہتمام کیجیے۔ دیکھیے کیسی لذت محسوس ہوتی ہے، دل کے اندر کیسے سکون پیدا ہوتا ہے۔ سن کر کے دیکھیے، سارا شر ختم ہو جاتا ہے، نفس کا جو شر ہے سارا شر ختم ہو جاتا ہے۔ آپ آزما کر کے دیکھیے، عمل کر کے دیکھیے۔ بہرحال عبادت کے اندر یہ لذت ہے، اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنا ہے، اور پھر اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہونا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ جہنمیوں کی فہرست سے ہمارا نام ہٹا دے، جنتیوں کی فہرست میں ہمارا نام شمار کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اللہ تعالیٰ ہر رات بعض لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، لہذا یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے۔ بعض لوگوں کو ہم نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ رمضان کا جو ابتدائی عشرہ ہے رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، اس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں، تو وہ صحیح نہیں ہے۔ رمضان کا ہر عشرہ رحمت والا ہے، رمضان کا ہر عشرہ مغفرت والا ہے، رمضان کا ہر عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ لہذا اگر ہم اللہ کے لیے عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں گے، اللہ ہماری گردن کو جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم عبادت میں اتنی محنت کریں، اتنی جستجو کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اور پھر اسی طریقے سے عمل کی حفاظت کریں۔ جو آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عمل کی حفاظت کریں۔ دیکھیے، نیکی کر لینا یہ بہت اچھی بات ہے، بہت اہم بات ہے، بڑی کمال کی بات ہے، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کی حفاظت کریں، نیکی کی حفاظت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، دولت نہیں ہے، وہ مفلس ہے۔ اسی کو مفلس سمجھا اور اسی کے بارے میں کہا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، عہدہ نہیں ہے، یا جس کے پاس عزت نہیں ہے، بلکہ مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن نیکیوں کا پہاڑ لے کر کے آئے لیکن اللہ اس کی نیکیوں کو قبول نہ کرے، ضائع کر دے۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، 4 اعمال ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ارتداد ہے، ان اعمال کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اعمال ایسے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے بعض نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے بعض نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی آدمی حسد کا ارتکاب کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، تو یہ اعمال ایسے اعمال ہے، ظلم کرتا ہے، ایسے اعمال ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ کتا پالتا ہے، حسد کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو بہرحال ہمیں عمل کرنا ہے، اپنے عمل کا محاسبہ کرنا ہے، اپنے عمل کی حفاظت بھی کرنا ہے، اور عید کی تیاری کرنا ہے، عید کی تیاری کرنا ہے۔ عید کی تیاری کیسے کریں گے؟ عید سے پہلے صدقہ فطر دیں گے، چاند دیکھ کر کے، چاند دیکھنے کے بعد صدقہ فطر، سب سے پہلے دعا پڑھیں گے چاند دیکھنے کی، اس کے بعد صدقہ فطر دیں گے۔ اور صدقہ فطر کتنا دینا ہے؟ علماء اکرام نے کہا، بعض علماء نے کہا 2.5 کلو دینا ہے، بعض نے کہا 3.25 کلو دینا ہے، بعض نے کہا 3 کلو دینا ہے۔ بہتر یہ ہے آدمی احتیاط کے طور پر ایک آدمی کی جانب سے 3 کلو نکال دے۔ اگر کوئی 2.5 کلو بھی دیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بہتر ہے اگر احتیاط کے طور پر آدمی 3 کلو صدقہ فطر دیتا ہے ایک آدمی کی طرف، سب کی طرف سے دینا ہے صدقہ فطر، گھر کے ہر فرد کی طرف سے، چاہے چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، پیدا ہوا ہو بچہ ہو، یا ماں کے پیٹ کے اندر بھی بچہ ہے، جنین ہے، ماں کے اندر حمل ہے، تو اس کی جانب سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہے، واجب نہیں، مستحب ہے، بہتر ہے اگر ادا کر دیں گے بہتر عمل ہے۔ لہذا ماں کے پیٹ کے اندر حمل ہے تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، یہ مستحب عمل ہے، یہی سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کا فتویٰ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمیں تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، یعنی مغرب سے لے کر کے عیدگاہ میں امام کے نماز کے لیے کھڑے ہونے تک، امام کے پہنچنے تک، امام نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، امام نماز کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت تک ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں، اور یہ تکبیرات اجتماعی تکبیرات نہیں ہوں گی، انفرادی تکبیرات ہوں گی۔ اجتماعی شکل میں جو تکبیرات کہی جاتی ہیں یہ ثابت نہیں ہے، انفرادی طور پر ہم سب کو تکبیرات کہنا چاہیے۔ اور تکبیرات کے الفاظ کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جاتے ہوئے عیدگاہ جاتے ہوئے، مسجد جاتے ہوئے تکبیرات کہنا ہے، آتے ہوئے نہیں کہنا ہے۔ عید الفطر میں گھر کو واپس جاتے وقت پھر تکبیرات نہیں کہنا ہے، جبکہ عید الاضحیٰ میں آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی دونوں وقت تکبیرات کہہ رہا ہے، لیکن عید الفطر میں آتے ہوئے مغرب سے لے کر کے امام کے مصلی پر کھڑے ہونے تک ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے نماز شروع ہو گئی تو پھر ہم تکبیرات بند کر دیں گے۔ تو بہرحال ہمیں چند یہ کام کرنے ہیں، اور پھر اسی طریقے سے عید کے لیے غسل کے ساتھ عطر لگا کر کے اچھے کپڑے پہن کر کے عید کی خوشی منانا ہے۔ پتہ نہیں آئندہ جمعہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، اور جو رمضان کے اندر وہ جمعہ داخل ہوگا نہیں داخل ہوگا معلوم نہیں ہے۔ بہرحال عید کے لیے مکمل تیاری کریں، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، نہا دھو کر کے پاکیزگی کے ساتھ مسواک وغیرہ کا اہتمام کرتے ہوئے مسجد کے اندر آئیں، یا عیدگاہ کے اندر جا رہے ہیں تو عیدگاہ جائیں اور اپنی نماز کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور عیدگاہ میں نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، عیدگاہ میں تحیۃ المسجد وغیرہ جا کر کے نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں اگر مسجد کے اندر آپ آتے ہیں تو تحیۃ المسجد پڑھ کر کے آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن آپ عیدگاہ وغیرہ جا رہے ہیں تو وہاں پر نفل نماز وغیرہ ادا نہیں کرنا ہے۔ اور جب ہم عیدگاہ کے لیے جائیں تو 3 کھجوریں کھا کر کے نکلیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طاق عدد میں کھجوریں کھا کر کے عیدگاہ کو جایا کرتے تھے عید الفطر کے موقع پر، یعنی عید الفطر کے موقع پر کچھ کھا کر کے جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر آنے کے بعد کھایا کرتے تھے۔ بہرحال
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چند سنتیں ہیں، ان سنتوں کو زندہ کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ جو نیکیاں ہم نے کی ہے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں ہیں، اے اللہ اس لائق نہیں ہے، اس قابل نہیں ہے کہ ان نیکیوں کے ذریعے ہم تجھ کو راضی کر سکیں، لیکن اے اللہ ہم تیری رضا چاہتے ہیں، تیری خوشنودی چاہتے ہیں، تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آنے والی زندگی میں بھی عبادت کی توفیق دے، استقامت عطا فرما۔ جس طریقے سے ہم نے رمضان گزارا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طریقے سے اپنی نیکیوں پر مداومت کرنے والا بنا۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا دے، جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کے بوجھ کو ہٹا دے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ ظالم ہیں ان کے ہاتھ کو تو تھام لے، جو لوگ مظلوم ہیں اے اللہ تو ان کی مدد فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصیت کے ساتھ فلسطین کے جو مسلمان ہیں ان مسلمانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ان کی مدد فرما۔ اور پھر اسی طریقے سے جو فتنے معاشرے کے اندر برپا ہیں اے اللہ ہر طرح کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفس کے شر سے ہماری حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔